حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات علماء کرام شناخان مصطفیٰ میرے عزیز دوستو بزرگو، آج دی بابرکت محفل و سلسلہ اصال ثواب چودھری صوفی منظور صاحب، ندی مامو جان چودھری عباس صاحب، قمر صاحب، رضا صاحب دے والد گرامی چودھری عدالت خان صاحب مرحوم و مغفور انہاں دی ختم چلیسواں دے اندر میں تسی سارے جمایا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے، آمین۔ مرحوم نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات کے سامنے آج میں دو گلاں عرض کرنیاں نے کہ ایک جڑا والدین دی نافرمانی کرے، گستاخی کرے، او دا کی انجام ہوندا ہے؟ بے شک اللہ۔ تے جڑا خدمت کرے رب انہوں کی اجر عطا فرماندا ہے، سبحان اللہ۔ فضائل تے اسی اکثر سننے ہاں، لیکن اس دی وعید نہیں اسی سنتے کہ جڑا نافرمانی کرے او دے تے اللہ دی کی پکڑ ہوندی ہے؟ ضروری نہیں، دوئے ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ ایتھے دواں دی گل ہے، ماں تے باپ دواں دے نال احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ جس طرح انہاں تہاڈی ضرورت ہے انہاں دی ضرورت پوری کرو۔ جے کپڑے دی ضرورت ہے تو کپڑا پیش کرو، جے مال دی ضرورت ہے مال پیش کرو، جے مٹھی چابی دی ضرورت ہے تھک جاندے نے انہوں کٹنے دی ضرورت ہے انہوں نے کٹو، خدمت کرو، یعنی احسان کرو، نیکی کرو۔ جیڑا بندہ والدین دے نال احسان کردا ہے، نیکی کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اجر کی عطا فرماندا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہما جنتکا و نارکا، فرمایا دوویں تیرے واسطے جنت بھی نے تے دوزخ بھی نے۔ جے تو انہاں نو راضی کر لیا تے سمجھ لے تیرے واسطے جنت نہیں، سبحان اللہ، تیرا جنت دے جان دا ذریعہ بن جا۔ تے جے تو انہاں نو ناراض کیتا، انہاں دی گستاخی کر لی، بے ادبی ہو گئی تیرے کو تے پھر کہ تیرے واسطے جہنم بن جا۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بیٹا اس حال وچ صبح کرے، اولاد اس حال وچ صبح کرے کہ او دے تو دے ماں باپ راضی نے، سرکار نے فرمایا اگر اس دن انہوں موت آ گئی تو رب تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر اس حال وچ بیٹے دی صبح ہوئی ہے کہ او دے تے ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، فرمایا اس حال وچ اگر انہوں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہوں جہنم عطا فرمائے گا۔ حق استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں جہنم عطا فرمائے گا۔ اس کے لئے فرمایا ہما جنتکا و نارکا، یہ دو میں تیرے واسطے جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں۔ پہلے نافرمانی کرنے والے دی گل سنو، پھر خدمت والے دی گل سنانے ہاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، تاجدار حلتا، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا۔ اس طرح نہیں مل گیا کو سبحان اللہ، کیونکہ مولا کائنات دا ذکر ہی ایسا ہے، صحابہ نے سانو ایک پیمانہ دے دیتا ہے، فرمایا جس ویلے سی کسی رو پہچاننا ہوندہ سی مومن یا منافق ہے، ذکر علی کردے سا، جے چہرہ کھل جاندہ سی تے سمجھ دے سا مومن ہے، سبحان اللہ، تے چہرہ مرجا جاندہ سی سمجھ دے سا منافق ہے۔ اور سرکار علیہ السلام دے غلام و رب دا قرآن آندہ ہے اپنے مسلمان پرا دے متعلق گمان اچھا رکھنا چاہیے، تے میرا گمان آپ سب دے متعلق اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ ساڑھے وچ کوئی بھی منافق نہیں، سارے مومن بیٹھے ہیں۔ تے مولا علی دا نام سن کے کوئی سارے مل کے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی تاجدار حلتا،
مرتضی مشکل کشا شیر خدا. سبحان اللہ. آپ اپنے گھر تشریف فرما رہے, گوانڈی دے رونے دی آواز آئی, گوانڈی دے رون دی آواز آئی. ایتھے رک کے ایک گل عرض کراں, آج اسی کھانا چھپکا لیے نا تے آخنے دروازہ بند کر دیو, کوئی بندہ نا اندر آ جائے مطلب کھان واسطے آ جائے. اگے کی سی, ایک محلے میں ہانڈی پکتی سی, اج تو 30 سال پیچھے چلے جاؤ, ایک گھر میں ہانڈی پکی ہے تے 4 گھراں وچ تقسیم ہو جاتی سی. وہ بابے رن بھی دیا, وہ چاچے رن دیا, وہ بھن رن پنڈ وچ بھن ہے انہوں بھی دیا وہ. لیکن ہن کی اسی آخنے دروازے بند کرو کوئی بندہ نہ آ جائے. جدوں دا اساں اے تقسیم والا معاملہ ختم کیتا نا, ساڈی برکت بھی ختم ہو گئی. اسی نہ کسی ہمسائے دا خیال کرنے نہ کسی اور دا. سنو حضرت مولا علی شیر خدا دا عمل. گوانڈی دے رون دی آواز آئی, گوانڈی رو کے آندا پیا مولا جے تو مینوں معاف نہ کیتا تے مینوں معاف کون کرے گا. یا اللہ کدے بوئے تے جاواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے رون دی آواز حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, نبی دے ویر علی, صحابہ دے مشیر علی, دساں سنیاں دے پیر علی, سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے آواز سنی, فرمایا بیٹا حسین, سبحان اللہ. اے بیٹا حسین جاؤ نہ پتہ کر کے آؤ گوانڈی کیوں پیار ہوندا ہے, انہوں کیڑی چیز نے رلایا ہے, گوانڈی نو کیڑی چیز نے رلایا ہے, کی انہوں پریشانی ہے, کی مشکل ہے. ہن جناب والا کا حسین جاندے نے, میرے آقا حسین جس ویلے گئے نے آپ نے دروازے وچ جا کے کیا کیا ہے, السلام علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. اگوں نے کیا وعلیکم السلام. ایتھے میں عقیدے دی درستی کرنا بہت ضروری ہے. کچھ بندیاں نے کوڈ بٹ بنا لیا ہے, یا علی مدد, وکو اندر پیر مولا علی مدد. اسی یا علی مدد دے منکر نہیں ہاں, منن والے ہاں, لیکن اے اسلام کرنا اسلام نے سانو نہیں دسیا, اہل بیت نے سانو نہیں دسیا, اے امام حسین نے نہیں دسیا, مولا علی نے نہیں دسیا. مولا علی نے, آقا حسین نے, نبیان دے تاجدار نے سانو کی تعلیم دیتی ہے. فرمایا جس ویلے دو مسلمان ملن تے آکھن السلام علیکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پڑی تڑی دی گل نہیں پیا کردا, بے شک ذمہ داری دے نال پہ عرض کرنا ہے. جو دین ہے قرآن و سنت کے مطابق پہ عرض کرنا ہے. آقا حسین نے ہم دیا کیا ہے السلام علیکم سبحان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. جس ویلے جناب والا اس سامنے دوسرے بندے نے آپ دا سلام سنیا, انہیں کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. این جناب والا دا چہرہ دیوار دی طرف سی, آقا حسین پچھو آئے نے, این مڑ کے نہ پچھے آقا حسین نو ویکھ کے جناب والا روندا روندا مسکران لگ پیا. سبحان اللہ. روندہ روندہ مسکران لگ پیا. اج یار میرے تیرے گھر پیر آ جان, اسی آنے بڑی خوش قسمتی دی گل ہے, ساڑھے کار ساڑھے پیر آگے نے, تے اس مسلمان دے گھر جناب عام پیر نہیں زینب دا ویر آیا ہے, زینب دا ویر آیا ہے. سید
دا فاطمہ تو زہرا دا لفظ جگر آیا ہے مولا علی دا نور نظر آیا ہے نانا مصطفیٰ دا نواسا آیا ہے آقا حسین نو انجام دیاں ویکھیا تے جناب والا آپ دی سونی صورت ویکھینا تے اس دا تذکرہ میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی آقا حسین نو ویکھیا تے ویکھیا روندا روندا مسکران لگ پیا چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے آقا حسین نے فرمایا یار پہلے رو رہا سے ان مسکران لگ پیا ہے کی وجہ ہے کی گل ہے تے ہاتھ جوڑ کے آندے فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سبحان اللہ جدا جدا کیتا ہے نا کہ آقا حسین دی مثال کوئی نہیں مل کے آکھو فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا فاطمہ دے لال سونیا تیری نئی مثال سونیا حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا حساب جد ہوئے پھر ساڈا رکھنا ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نئی مثال سونیا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا حسین دے چہرے نو ویکھیا ہے مسکرا پیا آقا حسین فرمایا پہلے رو رہا سے ہن مسکرایا ہے وجہ کی ہے کہنے لگا کہ مینوں پتہ نہیں سی میری دعا قبول ہوئے نہ ہوئے تسی آ گئے ہن قبول ہو جائے گی سبحان اللہ مینوں اللہ معاف کر دے گا معافی مل جائے گی تے کہنے لگا کہ حسین اے دسو تسی کدھر آئے ہو فرمایا تنوں میرے بابا علی نے بلایا ہے سبحان اللہ میرے بابا علی نے بلایا ہے انہیں کہا میری پھر اس تو ود کے خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے بلا کے لین جان لے کے جان والا شہیداں دا سردار ہے بلاون والا ولیاں دا سردار ہے سبحان اللہ مولا علی سرکار نے انہیں آکھا چلو حسین میں آپ نے نال چلنا ہے مختصر کراں جس ویلے جناب والا کا حسین دے نال مولا علی دا گوانڈی مولا علی دی بارگاہ وچ پہنچے آئے مولا علی نے فرمایا کیوں رو رہا سے عرض کردا ہے مولا علی تسی جان دے ہو میرا باپ فوت ہو گیا ہے سبحان اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے دنیا تو ٹر گیا ہے پردہ کر گیا ہے آپ جان دے ہو میرا باپ فوت ہو گیا ہے دنیا تو پردہ کر گیا ہے پر کی کراں میرے کولوں باپ دی بے ادبی ہو گئی ہائے ہائے باپ دی بے ادبی ہو گئی گستاخی ہو گئی میں باپ دا نافرمان ہو گیا میرا باپ میرے تے ناراض ہو گیا او یار مسلمان بھائیو نوجوانوں تواڈے نال مخاطب آ جتھے ماں باپ دی دعا
دعا بڑی لگ دی جے اوتھے بد دعا بھی بڑی لگ دی جے انہاں دی بد دعا تو بچ جایا جے ماں باپ ناراض ہو گئے عرشاں دا رب بھی ناراض ہو جائے گا رب دا ماہی بھی ناراض ہو جائے گا جے ماں باپ دا کدی دل نہ دکھایا جے ماں باپ نو ناراض نہ کریا جے رو کے اندے مولا علی جان دیو میرا باپ فوت ہو گیا دنیا تو ٹر گیا ہے میرے کولوں باپ دی بے ادبی ہو گئی گستاخی ہو گئی میرا باپ میرے تو تنگ آیا او دا دل دکھیا ہر میں کعبہ وچ کھلو کے میرے بابے نے میرے واسطے بد دعا کی تھی آیا ہے میرے باپ نے میرے واسطے ہر میں کعبہ وچ کھلو کے بد دعا کی تھی جس ویلے میرے باپ نے بد دعا کی تھی اے مولا علی اسے ویلے رب نے میرے باپ دی بد دعا نو قبول کر لیا میرا پاسا ماریا جاندے کھبا میری باں ہاتھ کم کرنا چھڑ گئی میری لت کم کرنا چھڑ گئی اللہ اکبر کبیرہ جنو آج تسی فالج کہن دیو کہن لگا میرا پاسا مارے آ گیا میرے باپ دی جس ویلے بد دعا لگی ہے میں گھر آیا ماں باپ میرا گھر آیا انہیں میری حالت ویکھی یار ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے باپ نے خود بد دعا کی ہے لیکن جس ویلے پتر دی حالت ویکھی ہے بابا پھر رو پیا ہے بابا پھر رو پیا ہے یا اللہ میرے پتر رہ کی ہو گیا ہے پتر آنگ کہندہ ہے اے مولا علی میں اپنے ابا جی دے سامنے ہاتھ جوڑے بابا میں نو معاف کر دے تو نہ معاف کیتا تیر شاندہ رب بھی معاف نہیں کرے گا اے ابا جی میں نو معاف کر دے ہو باپ نے کیا پترا ہون تینو معافی میں جا کے حرم کعبہ وچ کراں گا معافی میں تینو اوتھے ہی دواں گا ہر میں کعبہ وچ جتھے تیرے واسطے بد دعا کیتی سی اوتھے ہی جا کے دعا کراں گا حضرت مولا علی سرکار پہ گل سن دے نے فرمایا پھر کی ہویا ہے کہن لگا حضور میرا باپ بڈھا ہو گیا ضعیف کمزور ہے چل کے نہیں جا سکدا میرے باپ نے کیا سواری لے گیا میں اودے تے بیٹھ کے جاواں میں ہر میں کعبہ وچ جا کے تیرے واسطے دعا کراں تینو معاف کراں تاکہ اللہ تیرے تے مہربانی فرما دے کہن لگا حضور مولا علی جس ویلے میرا باپ جا رہا ہے جاندیاں جاندیاں رستے وچ سواری نو ٹھڈا لگدا ہے میرا باپ سواری تو تھلے ڈگ پیندا ہے میرا باپ دا سر پتھر تے لگدا ہے باپ اسے ویلے فوت ہو جاندا ہے ہن جناب والا مولا علی میں اس دن تو لے کے اج تک رو رو کے اللہ کولوں معافیاں پیا منگنا ہے سبحان اللہ یا اللہ میرے کولوں باپ دی بے ادبی ہوگی معاف کر دے اے مولا علی جے تے میرا باپ حرم کعبہ پہنچ جاندا اوتھے جا کے میرے واسطے دعا کر دیندا میں سمجھدا مینوں معافی مل گئی اے مولا علی ہن کی کراں تاں پیا رونا آیا صبح بھی رونا آیا شامی بھی رونا آیا حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا نہ رو ہائے ہائے سبحان اللہ سہارا دیتا فرمایا نہ رو جرم تے بڑا وڈا کیتا سیا لیکن میں علی قرآن و حدیث دے نال دسنایا تیری معافی دا میں ضمانتی ہاں سبحان اللہ یہ فرمایا تیری معافی دا میں ضمانتی ہاں کی کس طرح فرمایا اگر تیرا باپ تینو معاف کرنے دے رادے وچ نہ ہوندا تے تینو اے ناخدا مینوں لے چل حرم کعبہ وچ میں اوتھے جا کے تینو معافی دواں فرمایا جڑا ارادہ لے کے جا رہا ہے سمجھ لے انہیں تینو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ مولا علی نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اے پتر رو کے اپنے باپ کو بھی معافی منگدا ہے تیرے کو بھی منگدا ہے پیا یا اللہ معاف کر دے آواز آئی علی معاف تے نہیں سی کرنا تساں آکھ دیتا ہے اساں معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ یار جے باپ دی بے ادبی کریے تے باپ حرم کعبہ وچ بد دعا کر دے اس ویلے جناب والا او قبول ہو جاندی جے
باپ دی جتھے دعا لگ دی ہے بد دعا بھی لگ دی ہے، بد دعا تو بچو۔ ہن آؤ باپ دی دعا کر کے تے گفتگو مکمل کریے۔ باپ دی دعا کس طرح لگ دی ہے؟ جناب والا سرکار دی امت دی گل نہیں، پہلی امتاں دی گل ہے۔ ایک باپ ہے جدے چار پتر نے، چار پتر نے انہاں وچوں ساریاں تو جڑا چھوٹا ہے وہ اپنے بھراواں نوں کہن لگا یار جڑا ابا جی دی خدمت کرے گا انہوں وراثت وچوں حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ 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 عجیب سوال ہے جی، جڑا خدمت کرے گا انہوں حصہ نہیں لبنا۔ اسی کہنے جڑا خدمت کرے گا انہوں ڈبل حصہ لبنا چاہیے، چاہیے بھی ہوں چاہیے جڑا خدمت پہ کرتا جڑا سلدا ہے انہوں زیادہ لبنا چاہیے۔ لیکن نوجوان نے کی آکھیا، کہن لگا او میرے اوپراؤ میں ایک تجویز تواڈے سامنے پیش کرن لگایا، جیڑا پتر ابا جی دی خدمت کرے گا انہوں وراثت وچوں حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے ترے برا سن جڑے وہ دنیا دار سن، لالچی سن، مال دی ہرس رکھن والے سن، وہ کہن لگے اچھا جی اے گل ہے تے خدمت تو ہی کر، خدمت پھر تو ہی کر، سانو تے مال چاہیے، سانو تے وراثت چاہیے، سانو تے کوٹھیاں تے کاراں تے جناب مربے چاہیے نے، تو خدمت کر لے ابا جی دی۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے جناب فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک گل نو ایویں نہ سمجھیا جے اج میری یہ گل پلے بن لو تے پھر ویکھیا جے کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ تقریر ایویں نہ سمجھا کرو اسی ساڈے نوجوان کی سمجھ رہے ہو ایویں جی مولوی لگے ہی رہندے نا خیر ہی ایویں نہیں ہوندی گل، حقیقت ہوندی ہے دے وچ۔ انہیں کیا ٹھیک ہے ابا جی دی میں خدمت کراں گا۔ بھائی عباس صاحب نے انہاں دے بھائیاں نے اپنے ابا جی دی بڑی خدمت کیتی ہے۔ بندہ منجی تے پوے تے پھر پتہ لگ جاندا ہے کہ اولاد کنج دی ہے، چل دے پھرنے نوں تے جناب ہر کوئی ساتھ لیندا ہے، سارے خدمت کر لیندے نے۔ آؤ ابا جی آپ اٹھ کے ٹر جاندے نے، آ جاندے نے اندر باہر پھر ٹر آندے نے، او تے خدمت علیحدہ گل ہے۔ لیکن جس ویلے بندہ چار پائی تے پہ جائے اولاد خدمت کرے پھر پتہ لگدا ہے کہ اصل خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس ویلے جناب والا انہاں ترواں نے آپس وچ وراثت تقسیم کر لئی، چوتھے بیٹے نے ابا جی دی خدمت نو لے لیا، کرائے تے مکان لے لیندا ہے، محنت مزدوری کر کے آمدا ہے، جن نے پیسے لے آمدا ہے ابا جی دی چولی وچ پاندا ہے۔ باپ کنا راضی ہوندا ہے، باپ خوش ہو کے دعا کردا ہے۔ اج اسی آکھنے ساڈے واسطے دعا کریا جے، دعا کرایا نہ کرو، دعا لیا کرو، دعا لیا کرو۔ کم میں وہ جے کرو نہ جس نال اپوں دعا نکلے، اپوں دعا اندروں نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتر لیا کہ جن نے پیسے ہوندے ابا جی دی چولی وچ، ابا جی جس ویلے لیندے نے تے خوش ہو کے آندے نے یا اللہ اس میرے پتر نو کسے دا محتاج نہ کری، سبحان اللہ، یا اللہ اس میرے پتر نو کسے دا محتاج نہ کری، اپنے خزانہ غیب جو مدد فرمائی۔ ان جناب والا دن گزر دے گئے، کدی دیاڑی لگ گئی کدی نہ لگی، ابا جی دی خدمت کرتا رہا ہے۔ باپ بیمار ہو گیا، باپ نے کیا ہوئے جا وڈے پتر نو بلا کے لیا، آ کے مینوں ملی جائے۔ انہیں آکھیا میرے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں، بڑے پتر کی آکھیا میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا جا اس تو چھوٹے نو بلا لیا، انہیں آکھیا میرے کم کاج بڑے نے۔ اور تیسرے نو بلا، انہیں آکھیا میری دنیا داری بڑی ہے۔ تراویں کوئی نہیں آندے، او جناب والا ایک کوئی پتر بابیراں دے کول بیٹھا ہویا ہے، اپنے ابا جی نو مٹھیاں پیا پردا ہے، ابا جی دیاں لتاں دبا رہا ہے، ابا جی دا سر دبا رہا ہے، بازو دبا رہا ہے۔ آخری وقت بابیراں دا قریب آ گیا، جاندیاں بابیرا ہاتھ پھیر چکے لے، یا اللہ اے میرے پتر نے میری بڑی خدمت کیتی ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا آیا، یا اللہ انہوں اینا دیں جنہ سل نہ سکے۔ سبحان اللہ،
یا اللہ انہوں اتنا مال عطا فرمائی، دنیا دی عزت بھی عطا فرمائی، شہرت بھی عطا کری، مال دولت بھی عطا فرمائی۔ ان جناب والا بابا دعا کردہ کردہ ٹر گیا ہے، ان باپ پران دی جناب روح کسفین سری چوں پرواز کر گئی ہے، باپ فوت ہو جاندہ ہے۔ اس وفادار بیٹے نے جناب اپنے ابا جی دی تدفین کی تینا، دفنانے تو بعد ان ابا جی دے واسطے دعا مامی پیا کردائے، ان باپ دی دعا دا سمر مل لگا جے، باپ دی خدمت دا جناب سلا مل والا جے۔ 2-4 منٹ وچ گل مکمل کرنا ہے، سماعت فرماؤ توجہ دے نال۔ ان جناب والا دوسرے پترانو چند مربے مل گئے ہونگے، 1-2 کوٹھی مل گئی ہوئے گی، اور کی ملیا ہوئے گا؟ ان جڑا او پتر ہے جنہیں باپ واسطے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے، خواب دے اندر ایک بزرگ مل دینے، انہاں کہ یار او فلانے درخت دے تھلے 100 درہم پہ آئی۔ سبحان اللہ، کنے 100 درہم 100 درہم پہ آئی، جا اٹھا لے جا کے۔ تو باپ دی خدمت کرنے والا سالے پتر نے ایک پتر اندھے بابا جی دسو انہاں وچ برکت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی آج کسرت مانگنے ہیں، برکت نہیں مانگ دے۔ برکت مانگنی چاہیے دی، برکت ہوئے تھوڑے وچ بھی کم چل جاندہ ہے، برکت نہ ہوئے کسرت نہیں رہی ہوئے لکھاں بھی آمدے نے پتہ نہیں لگدا۔ لوگ ساڑھے گلا کے اندر پیر صاحب ادھر آمدے نے اندر نکل جاندے نے، میں کہا برکت جے کوئی نہیں، برکت ہوئے تے پھر جناب گزارا ہوندہ ہے۔ ان جناب والا کی ہویا پتر نے آکھیا بابا جی دسو برکت ہے نہیں؟ بابا نے آکھیا برکت کوئی نہیں، انہیں آکھیا مینوں بھی انہاں دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں سو نہیں چاہیے دا۔ پھر جناب والا دوسرے دن خواب ہم دیئے، پھر بزرگ ملے، انہوں نے کہا او نوجوانا او فلانے درخت دے تھلے 10 درہم پہ نہیں۔ انہیں پھر وہی سوال کیتا بابا جی دسو برکت ہے نہیں ہے؟ بابے نے کہا برکت تے کوئی نہیں، انہیں کہا مینوں بھی ضرورت کوئی نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب آئی، انہوں نے کہا پترا او درخت دے تھلے 1 درہم پہ ہے۔ 1 درہم پہ، سبحان اللہ، کنے پہ ہے؟ 1 درہم 1 درہم پہ ہے۔ پھر او دا ہوئی سوال ہے بابا جی برکت ہے نہیں ہے؟ بابے نے کہا ہون برکت ہے ہی، انہیں کہا پھر لے لوں۔ سبحان اللہ۔ جے برکت ہے پھر لے لوں گا۔ جناب کیا درخت دے تھلی ہوں او 1 درہم لیا، انہیں کہا پتہ نہیں کنے فاقے گزر گئے نے، آج چلو اللہ نے مال دیتا ہے تے جاندیاں بچیاں واسطے کوئی ہانڈی لائے چلا۔ جس ویلے بازار وچ پہنچیا مچھلی فروش دکان والا اعلان پہ کردا ہے 1 درہم دیاں 2 مچھیاں۔ سبحان اللہ، 1 درہم دیاں 2 مچھیاں۔ انہیں آکھا چلو آج مچھلی لے چلنے ہیں بچیاں واسطے۔ ہن باپ دی خدمت دا صلہ مل لگا جے، جس ویلے کر گیا انہیں آکھا کرمالیاں نوں صاف کر، ہاں ان تے دکاناں دی صاف ہو جاندی ہر شے، اس ویلے گھر لے آ کے صاف کرن دا رواج سی۔ جس ویلے بی بی نے نہ مچھلی دا پیٹ کھولیا تے وچوں ایک موتی نکل آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بابے دی دعا اثر کرن لگی، اثر کر موتی نکلیا، خوش ہوئی، انہیں آکھا میرے سرتاج ہے تک کو کڈا سونا موتی نکلیا ہے۔ انہیں آکھا اینج کر تو دوجی نو بھی صاف کر تے میں اے ویچ کے تے پیسے لے کے آؤں۔ جس ویلے بازار وچ پہنچیا قدرتی وہ دکان والا بھی کوئی بندہ نیک ہی لب گیا، فراڈیا نہیں لبا، نیک بندہ سی۔ انہیں تکیا انہیں آکھا ہیرا لال موتی، انہیں آکھا یار ایدی اینی زیادہ قیمت میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ انہیں آکھا اور کوئی؟ انہیں آکھا سارا سرافہ بازار ہے نا جڑا اے دے دیتا جائے پھر بھی دی قیمت زیادہ ہے، اے دی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ انہیں آکھا یار پھر میں نے کو راہ دس۔ انہیں آکھا بادشاہ لے سکتا ہے، وقت دا جڑا بادشاہ ہے وہ ایدی قیمت دے سکتا ہے۔ انہیں جناب موتی پھڑیا پھڑیا لال پھڑیا بادشاہ دی بارگاہ میں، بادشاہ اے میرے کو موتی ہے ہیرا ہے۔ انہیں جواری بلائے بادشاہ نے، جس ویلے بلائے گئے تو انہیں آکھا بھی ایدی لاؤ قیمت۔ انہیں اپنی مرضی دے نال قیمت لائی۔ انہیں آکھا 3 خچراں سونے تے چاندی نال تے نقدی دے نال لدیاں ہوئی اس بندے نو دے دو۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ لوگ آندے نے ابا جی دی خدمت کریے تے کی لبدا ہے، اماں دی خدمت کریے تے کی لبدا ہے؟ سنو لبدا ہے کہ نہیں لبدا؟ 3 خچراں کنیاں؟ 3 خچراں سونے تے چاندی تے نقدی دے نال لدیاں ہوئیاں، انہاں کہہ دیو اینوں دے دیتیاں ہو جناب، پہلے سب تو غریب سی وہ بندہ، ہن سب تو امیر ہو گیا باپ دیاں دعاواں دا صدقہ لے کے جس ویلے گھر آیا نا، چند دن گزرے تے وہ بادشاہ نو نا وہ جواری کہنے لگا بادشاہ ایک کلا نہیں ہوندا، موتی 2 ہوندے نے، ایک کلا نہیں ہوندا جوڑا ہوندا ہے تے پتہ کراؤ۔ بادشاہ نے پھر سپاہی بھیجے، انہوں نے آخیا وہ ظاہر ہے دوجا بھی وہ کول ہی ہونا ہے۔ جس ویلے بلایا گیا انہوں وہ آیا، بادشاہ نے کیا تیرے کول دوسرا موتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا لے کے آیا، انہوں نے کہا بادشاہ گل سن لے، اگے تو قیمت لائی ہے اپنی مرضی دی، ہن قیمت لانی ہے میں اپنی مرضی دی۔ انہوں نے کہا مگ کی منگنا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ اگے 3 خچراں دتیاں جے، ہن 60 لواں گا۔ آکھ دیو سبحان اللہ۔ ہن 60 خچراں لواں گا، سونے چاندی دے نال لدیاں۔ بادشاہ نے آکھیا قیمت واقعی یہ اتنی بڑھدی ہے، دیو اینو۔ 3 تے 60 کنیاں ہو گئیاں؟ 90 خچراں سونے تے چاندی دے نال لدیاں۔ تے دوجیاں بھراواں نو کی لبیا ہوئے گا؟ مٹی لبی، کھے لبی، ایک مکان لب گیا ہوئے گا، بڑا لبا ہوئے گا تے 4 کنالاں جگہ لب گئی ہوئے گی۔ تے اس پتر نے خدمت کی تھی بابے راندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہوں اتنا عطا فرمایا ہے کہ پورے شہر وچ بادشاہ تو بعد سب تو امیر ہو گیا۔ یار میں عرض کرنا ایک پیا تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا ہے کہ والدین دی نافرمانی تو بچو۔ 2 گلاں عرض کیتیاں نے، پہلی گل کہ جڑا نافرمانی کرے او دے واسطے پھر جے بد دعا والدین کر دین تے او دا اے جہان بھی برباد ہو جاتا ہے، اگلا جہان بھی برباد ہو جاتا ہے جب تک وہ معاف نہ کرن۔ تے دوسری گل جڑا خدمت کردا ہے او پھر اللہ تعالیٰ والدین دیا دعاواں دا صدقہ انہوں اتنا عطا فرماندا ہے، انہوں پھر منگنے دی ضرورت ہی نہیں پیندی۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے والدین ٹر گئے نے وہ پھر بھی مایوس نہ ہون، انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کردے رہن، اس دعا دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی اولاد دے حال تے مہربانی فرما دے گا۔ آمین۔